بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو افراتفری ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ حل ہو سکتی ہیں ان آیات کے اوپر غور کرنے سے۔ اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے، ہر جگہ اس میں رہنمائی ہے۔ ان آیات کے اندر جہاں رہنمائی ہے وہاں ساری مصیبتوں کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ کیا جو کچھ افراتفری ہے، پوری دنیا میں بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، مسائل حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، قومی لیول کے اوپر، ملکی لیول کے اوپر، انفرادی طور پر مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی حل نظر نہیں آ رہا، کسی کے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں ہے۔ حل وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ حل وہی بتا سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ساری مشکلات کا حل ہے۔ اور یہاں ان آیات کے اندر مالک نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو، تم نے دیکھا ان لوگوں کو، یہ دو تین پوائنٹ اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ انداز ہے سوالیہ کہ تم نے غور کیا ہے، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا۔ تو پہلی وجوہات بیان کی جا رہی ہے ان مصیبتوں کی، ان پریشانیوں کی، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی نعمت انہوں نے پائی اور پھر اس نعمت کو کفران نعمت میں بدل کر دیا۔ حالانکہ کیا جاتا تھا ان کا، نعمتیں محسوس بھی کرتے ہیں، جس سے بھی پوچھو، ہاں بھائی زمین کس نے بنائی ہے، وہ کہے گا اللہ نے بنائی، اوپر والے نے بنائی۔ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے جی۔ کون روزی دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا جی۔ یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ مکان ہے، یہ کس کی دین ہے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ کی دین ہے جی، اوپر والے کی دین ہے۔ ہر بندہ کہے گا، جس سے مرضی پوچھو۔ تو بھائی اس کے بعد اس نے کیا مانگا پھر آپ سے آگے؟ یہ سب کچھ اس نے دیا ہے، خود تمہارا پیدا کیا جانا، آج تمہارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ اور اس نے کیا مانگا ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں مانگا تم سے، سوائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے احسان کو مانو کہ یہ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرو اپنے مالک اور خالق کا۔ اور پھر مالک نے ایک اصول بھی بیان کیا ہے کہ جب بھی میں کسی نعمت کسی کو دوں، کسی فرد کو دوں یا کسی قوم کو دوں، جب وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے تو پھر میں اس نعمت میں اضافہ کرتا ہوں، اس نعمت میں اضافہ کرتا ہوں۔ اور کہیں فرمایا کہ میں نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی ہے، یعنی اگر اس کو نعمتوں سے نوازا ہے تو کبھی وہ نعمتیں میں روکتا نہیں ہوں جب تک وہ خود نہ شکری نہ قوم کرے۔ اور جب کوئی قوم نہ شکری کرتی ہے تو اس کے بعد کبھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلی کیا جائے گا جب تک وہ شکر گزاری کی طرف نہیں آئے گی۔ یعنی یہ پہلا سٹیپ تو انسان نے اٹھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیے کس طریقے سے وعدے ہیں۔ تو یہاں بتایا کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں، کچھ انسان ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر، دار البوار، ہلاکت یعنی جہنم، کیونکہ آگے وہ بات آ رہی ہے، یعنی جہنم، خود اللہ اس کی تشریح کر رہا ہے کہ ایسے علماء ہیں، ایسے لیڈر ہیں، ایسے مشاہیر ہیں، قوم کے رہبر ہیں، انہوں نے لیڈ کیا اپنی قوم کو اور کہاں کھڑا کر دیا؟ جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا، بالکل کنارے کے اوپر لے آئے۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہوتا؟ کنارے کے بعد آگے کیا ہے؟ کسی گڑھے میں آپ جا رہے کہ گرنے لگے، کنارے پر پہنچے، اس سے پہلے تو چلو ابھی گر تو نہیں رہے نا، جا رہے،
لیکن جب اس کے آخری اینڈ تک پہنچ جائیں کہ اگلا قدم جب اٹھائیں گے تو گڑھے کے اندر، کنویں کے اندر، کھائی کے اندر، جہنم کے اندر، تو فرمایا انہوں نے اپنی قوم کو کنارے پر لے آئے ہیں۔ غور کیجیے، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجیے۔ ایسے برے لیڈر ہیں، ایسے برے رہنما ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑا کر دیا، جس میں وہ جلسیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ بتائیے، بدترین چیز جو انسانی ذہن میں آ سکتی ہے کہ انتہائی خوفناک چیز، انتہائی گندی چیز، انتہائی اذیت والی چیز جو انسانی دماغ کے اندر آ سکتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے وہ جو جہنم ہے۔ تو بتاؤ، جس انسان نے بھی اپنی قوم کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کے اندر وہ لے گیا، بتایا اس سے بڑا کوئی انسان انسانیت کا دشمن ہو سکتا ہے؟ چاہے دنیا میں اس کو قائد ملت کہا جائے، قائد اعظم کہا جائے، پوری دنیا کا مسلح اور بڑا زبردست جی لیڈر ہے، بس کیا کہنا ان کا۔ ایسے لیڈر بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں جی، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے ایسے لیڈر ملتے ہیں جی۔ اور ان کا کارنامے کیا ہے؟ جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا انہوں نے۔ بتاؤ، انسان انسانوں کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہے؟ اور کہیں فرمایا کہ سارے ایسے نہیں ہیں، ان لیڈروں میں کچھ اچھے بھی گزرے ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلی صف ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی، یاد رکھیں۔ اس زمین کے اوپر، اسی زمین کے اوپر آئے ہیں، انسانوں نے مانا ہے ان کو، یعنی غیر مسلموں نے بھی ان کو مانا کہ واقعی لیڈر گزرے ہیں، بلکہ نمبر 1 پر رکھا انہوں نے۔ اندازہ لگائی، جس طرح ایک کتاب لکھی گئی جس میں 100 ایسے انسانوں، لیڈروں کی آٹو بائیوگرافی، ان کی زندگی بتائی گئی کہ جنہوں نے انسانوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، تو اس میں نمبر 1 نام جو لکھا ایک غیر مسلم نے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ کیونکہ غیر مسلموں نے بھی مانا ہے کہ ایسے ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے صحیح رہنمائی کی ہے انسانیت کی، تو چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں، چاہے غیر انبیاء میں سے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے مانا ہے، انہوں نے بھی زبردست قسم کی رہنمائی کی ہے اپنی قوموں کی۔ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی ذکر کیا گیا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے رہنما پیدا کیے جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، بھروسہ رکھا، توکل کیا، ایسے ایسے لیڈر پیدا ہوئے۔ پھر دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ کس طرح غیر انبیاء ہیں، لیکن کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ مانو، کسی اور کو نہ پکارو۔ پھر اسی طریقے سے سورہ المومن کے اندر ایک جوان مرد کا ذکر ہے کہ اس نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں بالکل زبردست طریقے سے بات بتا رہا ہوں کہ موقف اختیار کرو، پیروی کرو ان نبیوں کی، انبیاء کی، جو تم سے مال نہیں مانگتے، ہدایت یافتہ ہے، بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ تو اس انداز سے دیکھیے، پھر ہماری اس آخری قوم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لیڈر پیدا کیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ ابو بکر صدیق ان میں سر فہرست ہیں، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے آئے ہیں، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے، پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز جیسے، پھر جرنیل مسلمان گزرے خالد بن ولید جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے، کیسے کیسے لوگ گزرے، کس طرح انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، صحیح رہنمائی کی ہے، درست رہنمائی کی ہے۔ پھر انبیاء، بادشاہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے انسانوں کے اندر، داؤد علیہ السلام جیسے، سلیمان علیہ السلام جیسے، اور یوسف علیہ السلام جیسے۔ پھر ان سب کا امام بنایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کہ ابراہیم جو امام بنایا ہم ان کو، موحدین کا امام الموحدین گزرے ہیں، اور کہا کہ ابراہیم جو تھے وہ نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ دیکھیے کیسے کیسا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، خود آدم علیہ السلام کا یہاں آنا، اپنے بچوں کو اس راستے پر چلانا، کیونکہ یہ بات سن کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب میری طرف سے کوئی وحی پہنچے، اس کو جو بھی مانے گا وہ کسی غم اور خوف کے اندر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی اس کے اندر ہے، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور سخت عذاب کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس انداز سے انسانیت کی رہنمائی بھی ہوتی رہی ہے، اور ان کو گمراہ بھی کرنے والے لیڈر ہی آئے ہیں۔ آج جس دنیا کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہیں، بڑے بڑے نام سمجھے جاتے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے، یہ جی پیوٹن صاحب ہے جی، کیا کہنا ہے ان کی سمجھداری کا، یہ چائنا کے لیڈر ہیں جی، کیا سمجھداری، کیا ان کے فارن منسٹر ہے، کیا بات کرتے ہیں۔ یہ انڈیا کے مودی صاحب ہے جی، کیسی نام، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے آگے لیڈ کر رہے ہیں جی۔
یہ فرانس کے وزیر اعظم ہیں جی، یہ امریکہ کے صدر ہیں جی، بڑے تجربہ کار ہیں جی جو بائیڈن صاحب ہے، اس سے پہلے بش صاحب گزرے ہیں جی، اور کیا کیا کتنے پڑھے لکھے کتنے سمجھدار قوم، یہ فرانس کے ہیں، یہ انگلینڈ کے ہیں جی، اور ایک ایک ملک کے آپ نام لیتے جائیں، کیسا قوم کو کہاں سے ترقی پر پہنچا دیا جی، انہوں نے کس طرح قوم کو لیڈ کیا ہے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ مسلمان ان کی مثالیں دیتے، اندازہ لگائیے۔ پھر ہمارے خود اپنے ملک کی مثال آپ کے سامنے، کیا کہنا جی، اتنے بڑے وکیل تھے جی، محمد علی جناح صاحب تھے، ملک بنا دیا، اندازہ لگائیے، اور ملک بنانے کے بعد بیان کیا جاری کیا حضرت صاحب نے، کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام تھا، یہ میں اکیلا نہیں بنا سکتا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مدد کی ہے، ان کا فیضان ہوا ہے، تب یہ پاکستان بنا ہے، اندازہ لگائیے۔ اور کون اس کو بیان کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار اس کو ثابت کر رہے ہیں پوری طرح کی، بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے، بتاؤ۔ اور اگر کیا جاتا تھا کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، نعرے تو یہ لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اللہ نے جب تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، کیا جاتا تھا کہہ دو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، بس اتنی بات ہو گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو بھی جو مدینے میں ریاست بنی تھی وہ اللہ کا فضل ہوا تھا، وہ اللہ نے مہربانی فرمائی تھی، ورنہ یہ تو اپنی جان کو بھی نہیں بچا سکتے تھے اگر اللہ نہ بچاتا، اگر اللہ حفاظت نہ کرتا تو یہ اپنی جان کو بھی نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو کہا گیا نبی علیہ السلام کو کہ اعلان کر دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ انبیاء ہر دور کے اندر جب آئے ہیں تو ان کے بارے میں مالک فرماتا ہے نذیر و بشیر، یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا قرآن کے اندر کہ انبیاء نذیر و بشیر، بشیر ہوتا ہے بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، انبیاء خوشخبری سنانے آتے تھے، اور نذیر ڈراوا دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ تو دو باتیں، دو لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان، اسی کی تشریح ہے سارا قرآن، سارے انبیاء کی دعوت اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس سے کیا محسوس ہوا کہ ایک بات ہے، وہ بات بتاتے تھے، جو مان لے اس کو خوشخبریاں سناتے تھے کہ اب تم ذرا برابر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹینشن کیوں لیتے ہو، تم نے یہ بات مان لی ہے، تمہارے چہرے کے اوپر پریشانی کیوں ہے، تم کیوں غمزدہ ہو، تم خوشیاں مناؤ، تم نے ایسی بات سمجھ لی ہے کہ اس کے بعد چند دنوں کی بات ہے، چند لمحوں بعد اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بڑی بادشاہی دے سکتا ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو وعدہ کیا ہے کہ یہ ایک بات مان لو، دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہو گے، سکون کی زندگی بسر کرو گے، اطمینان قلب نصیب ہوگا، اور مرنے کے ساتھ جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے۔ یہ خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو، گناہ گار سے ہی جتنا کچھ ہے تمہارے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس طرح خوشخبریاں سنائی گی کہ اے نبی میری طرف سے میرے بندوں کو کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے جسم کو، اپنی جان کو ہلاک کر ڈالا ہے، اتنا زیادہ گناہ گار ہیں کہ زمین اور آسمان جتنے گناہ گویا ان کے ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے ہیں کہ اب کیا کریں۔ فرمایا ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے توبہ کی، اپنے مالک کی طرف آئے ہو، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے وعدے، یہ خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ تو سارے انبیاء نے اس طریقے سے خوشخبریاں سنائی ہیں، اور ساتھ ہی کہ اگر یہ بات نہ مانی تو تم اگر علاقے کے چودھری ہو، تم بڑے افسر ہو، بڑے وزیر اعلیٰ ہو، بڑے صدر ہو، جرنیل ہو، جو کچھ بھی ہو، مالدار ہو، جتنا مرضی تمہارے پاس ہنر ہے اور علم ہے اور بڑے رینک ہے، دولت ہے، خاندان ہے، خوبصورتی ہے، جو کچھ بھی ہو، اگر یہ بات نہیں مانتے ہو تو اس کے بعد تمہاری وہ درگت بننے والی ہے، مرنے کے ساتھ تمہیں وہ آگ لگے گی، اس طرح تمہیں تھوڑے مارتے ہوئے یہاں سے فرشتے لے کے جائیں گے، تم بڑے سردار ہو، بڑے عزت ہے تمہاری، دنیا کے اندر لوگ سلام کرتے ہیں، دنیا پوری نے تمہیں القاب دے دیے قائد ملت کے اور قائد عوام کے، تو اس کے بعد تمہاری یہ درگت بننے والی ہے، تمہیں یہاں سے مارتے ہوئے فرشتے لے کے جائیں گے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تمہیں آگ اور خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل لیے جاؤ گے، چاہے فرعون جیسا بادشاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہی کہا، اس کے بارے میں بھی یہی کہا کہ قیامت کے دن ابھی تو ہلکا ہے، ابھی تو بہت کم ہے، اس لیے چیخو پکار لگا دی ہے، ابھی تو اس کے بعد قیامت کو آنے دو، اور قیامت جب آئے گی تو اشد العذاب کے اندر تمہیں دھکیل دیا جائے گا۔ نمرود کے ساتھ یہی ہوا، چنگیز خان کے ساتھ یہی ہوا، انداز کوئی اللہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، یہ سادہ سی بات ہے، بس ایک بات مان لو۔ وہ بات کون سی ہے جس کو ماننے کے اوپر اتنی بڑی خوشخبریاں؟ اور یہی وہ بات تھی کہ نبی علیہ السلام اپنے دور کے ان بڑے بڑے بدماشوں، بڑے بڑے سرداروں کو کہتے تھے میری ایک بات ہے، تم میری ایک بات مان لو، یہ عرب، یہ مکہ ایک گاؤں ہے چھوٹا، اس کی سرداری کے اوپر تم بس
مطمئن ہو گیا تمہیں اللہ تعالیٰ پورے عرب کی سرداری دے گا، عجم کی، پوری دنیا کی سرداری تمہیں دے گا، تم میری ایک بات مان لو۔ تو اندازہ لگائیے اس کے اوپر ابو جہل بول اٹھا تھا کہ محمد بن عبداللہ ایک بات آپ کی ماننے کے بعد اتنی بڑی سرداری ملنے والی عرب اور عجم کی، اور آپ کی ایک بات کیا، اس پر تو میں 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، ایک ہی مان لو، اور بات ایک یہ ہے کہ بل قولوا لا الہ الا اللہ، بس اتنی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ بات جیسا سنتے تھے، وہ عرب تھے، جانتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، پھر ماتھے پر بل پڑ جاتا تھا کہ اچھا پھر وہی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ لات منات ابل کی خدائیوں کی چمڑی اتار دی آپ نے، 360 جو رکھے، اس کا مطلب ختم ہے، اب یہ داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، عاجز، ان کو توڑنا پڑے گا، صرف یہ نہیں کہ آپ نے ان کا دشمن بننا پڑے گا، جہالت ماننی پڑے گی کہ ہمارے آباء و اجداد جو ان کے سامنے جھکتے آ رہے ہیں، نظر و نیاز کرتے آ رہے ہیں، عرس اور میلے کرتے آ رہے ہیں، چادریں چڑھاتے آ رہے ہیں، واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، وہ جاہل تھے، شیطان نے ان کو ورگلایا تھا، ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا شیطان نے، اب اس راستے میں رکنا ہے، پیچھے ہٹو، یہ معاملہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بس اتنی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے میرے بھائیوں، جس نے بھی یہ بات مان لی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے تو چچا کو کہا تھا کان میں یہ کہہ دو کہ تم اس بات کو ماننے والے ہو، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول بننے ہی نہیں دیا، وہ اللہ ہے، جب تک خود نہیں مانو گے تمہیں اس کا فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، کہ رشتہ داروں کی وجہ سے، کسی دوست کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے اگر اب یہ بات مان لو گے تو فائدہ نہیں پہنچے گا، فائدہ اس کو پہنچے گا جو دل کی گہرائی سے مانو کہ میرا ایک معبود ہے، بس وہ اس کائنات کا بنانے والا، وہی اس کا چلانے والا۔ اور یہ جو ہماری قوم کر رہی ہے، کسی نے یہ بنائے ہوئے ہیں، کوئی دربار شریف ہے، کوئی پھر 11ویں دیتا ہے، پھر کوئی 12ویں دیتا ہے، کیک کاٹتے ہیں، پھر سبیلے لگاتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے کیا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، حسن حسین کے صدقے۔ اچھا اللہ کو اگر کہہ دو اپنی غفور الرحیم ہونے کے صدقے، یا اللہ تجھے اپنے الرحمن ہونے کے صدقے، الوہاب ہونے کے صدقے، تو کیا پریشانی ہے بھائی؟ یہی تو جھگڑا ہے۔ سارے انبیاء نے جو اللہ کو دعائیں مانگی ہیں براہ راست مانگی ہیں، اس کی ذات اور صفات کا واسطہ دے کے مانگی ہیں، پورے قرآن کے اندر ایک واسطے وسیلے کی کوئی دعا موجود نہیں ہے، حدیث کے پورے ذخیرے کے اندر نبی علیہ السلام نے کبھی اس طرح نہ دعا سکھائی ہے، نہ کسی صحابی نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے۔ یہ کفر شرک ہے۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، یہ سارے کے سارے مل کے آج جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، اپنی قوم کو انہوں نے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا اللہ کے بندو۔ اور پھر دیکھو یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، 1-2 دنوں کی یہ معاملہ ہے، ابھی دیکھو ہماری قومی اسمبلی کے اندر، پاکستان قومی اسمبلی کے اندر تقریریں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے خود یہ باتیں نکلوا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، بڑے بڑے لیڈر وہاں، اندازہ لگائیے فضل الرحمان جیسا آدمی وہاں تقریر کر کے کہتا ہے کہ بالکل ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے، اور بالکل اللہ کی ہم نے عذاب کو دعوت دی ہوئی ہے۔ ایک اور بہت بڑے مصطفیٰ کمال تقریر کر کے کہتے ہیں وہاں اسمبلی کے اندر کہ دیکھو 75 سال سے قوم کے لوگوں، اسمبلی والوں، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہو، کس طرح ہارو گے؟ روکو اس جنگ کو۔ وہ کہہ رہا اندازہ لگائیے کیا ان کے کانوں میں اللہ یہ باتیں ڈال رہا ہے یا نہیں ڈال رہا ہے؟ جو مرض جس کے منہ سے یہ نکلی ہیں، لیکن ان کے کانوں نے تو سنی یہ باتیں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو۔ اور پھر اس نے بڑی زبردست مثالیں بھی کہی تھیں، انہوں نے کہا دیکھو جنگ، انڈیا سے جنگ نہ ہو جائے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، یہ امریکہ سے جنگ نہ ہو جائے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، اور بتاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھیڑی اور کوئی روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کسی کو یہ توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ تو سود کے اوپر اس نے صرف کہا ہے، اور کہا کہ سود کا ادنا حصہ اگر اس کے 70 درجے کیے جائیں تو سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے سود کا، یہ ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے۔ اندازہ لگے، یہ اسمبلی کے اندر بتایا گیا، اندازہ ساری دنیا نے یہ قوم باتیں سنی، اندازہ ان کے کانوں میں تک پہنچ گئی ہیں، لیکن کوئی اس جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اندازہ لگے، یہ تو سود کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، شرک تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، شرک تو براہ راست اللہ کو گالی ہے، اس کے خلاف نہ فضل الرحمان بولتے ہیں، نہ مصطفیٰ کمال بولتے ہیں، نہ جناب محمد علی خان صاحب بولتے ہیں، کوئی بھی نہیں بولتا، نہ عمران خان بولتے ہیں، بلکہ خود شرک کرتے ہیں، جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہاں پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ فضل الرحمان کے والد صاحب نے علی جویری کی قبر کے اوپر حلوہ چڑھایا تھا، پوری دیگ چڑھائی تھی کہ مجھے اگر کامیاب کرو تو میں حلوہ بانٹا وہاں، مجھے یہاں سے الیکشن میں جتوا دو۔ بتاؤ یہ مشرکانہ نظام، یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے اس قوم کے اوپر، پوری دنیا کے اندر جو افراتفری اللہ کے بندو، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ یہ جہنم کے کنارے لے گئے ہمارے لیڈر، یہ ہے ہمارے لیڈر، چاہے یہ دنیاوی لحاظ سے ہوں، چاہے مذہبی لحاظ سے ہوں، چاہے عسکری لیڈر ہو، قیادت ہو، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب گئے اور شرک کے محافظ بن گئے ہیں۔
چاہے ہمارے بڑے بڑے چیف جسٹس ہوں، آرمی چیف ہوں، جتنے بڑے بڑے رینک کے، کوئی شرک کے خلاف نہیں بولتا ہے. کسی کے منہ سے یہ آواز نہیں نکلی علی جویری کا مزار نہیں ہونا چاہیے، گرا دو اس کو، بڑی امام کے مزار کو گرا دو، یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. اور بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. اگر کسی بڑے لیول کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کیا یہ کرنے آئے تھے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کہا تھا مزار بناؤ عرس اور میلے کرو؟ وہ تو منع کرنے آئے تھے، وہ تو لعنت بھیجتے تھے ایسے لوگوں کے اوپر. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا. اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، یہ لعنتی قومیں جو آج مسلمانوں کو مار رہی ہیں. اور یاد رکھیں یہ اللہ کے عذاب کا ایک پورا پروگرام ہے جن مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے. اور اللہ اسی طرح عذاب دیتا رہا مشرک قوموں کو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. سورہ روم پڑھو. مالک فرماتا ہے دیکھو زمین کے اوپر انسانوں، آج اگر تمہیں ہم نے عذاب کے شکنجے میں کسا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے اسی طرح مارا مشرکوں کو. بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے کس طرح اللہ نے ان کو عذاب کے اندر کسا ہے جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں. اور جب بھی وہ توحید کی دعوت کسی نبی کی قیادت میں انہوں نے آگے بڑھائی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو عزت دی ہے. عربوں کو عزت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی دعوت کی وجہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو قرآن نازل ہوا اس وجہ سے عربوں کو عزت ملی تھی، اور پوری دنیا میں روب اور دبدبہ تھا ان کا. اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہو گئے یہ عرب ہو گئے. اور کس طرح یہ یہودیوں اس کے 10 بستہ غلام بن گئے اللہ کے بندوں. اس کی وجہ سارے اسلامی ملک مل کے بھی ایک معمولی چھوٹے سے ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس طرح اللہ نے ان کا روب اور دبدبہ ان کے اوپر طاری کر دیا. کیوں؟ یہ مشرک بن گئے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، ان کے اندر وہ چیز باقی نہیں رہی ہے جو ایمان کی تڑپ ہوتی ہے. اب کس طرح یہ لڑیں گے صحابہ کرام کی طرح؟ پہلے صحابہ کرام والا ایمان تو پیدا کریں. جب تک وہ ایمان پیدا نہیں ہوگا کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں. پڑھتے رہو نمازیں، تہجد گزاریاں، حج اور عمرے کرتے رہو، جو مرضی کر لو، تھک جاؤ تم. مالک فرماتا ہے عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کر کے تھک جائیں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر چلے جائیں گے. تو اللہ کے بندو یہی آپ کو کہنا ہے کہ یہ جو لیڈر جو جہنم کی آگ کی طرف تمہیں لے جا رہے ہیں، ان کو اپنا امام ماننا، ان کو اپنا لیڈر ماننا، ان کو قائد ماننا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، یہ جہالت کی انتہا ہے. اور اس وقت تمہارے اوپر کیا بیتے گی جب انہی کے ساتھ تمہیں باندھ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. تم چھڑاؤ گے، چلے پیچھے کرو گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ تو تمہارے لیڈر ہیں، یہ تمہارے رہنما ہیں، ان سے یہ دنیا میں تم ان کے ساتھ تھے. آج بڑے فخر سے علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، رافضیوں کے پیچھے، بریلویوں کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے. بتاؤ، یہ فخر کی بات بتا رہا ہے، یہ قرآن کا پڑھنے والا. یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے. 27 گنا تمہیں ثواب کیا، 27 کروڑ گنا زیادہ تمہیں عذاب ملے گا. بھائی مانو تمہیں سب کچھ معلوم تھا، پھر قوم کو تم نے جہالت کے اندر رکھا، قوم کو تم نے بتایا ہی نہیں ہے. جب تم کس طرح قوم کو جب بتاؤ گے نہیں، کس طرح کسی کو پتا چلے گا ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کس کے پیچھے چلوں کس کے پیچھے نہ چلوں، کس طرح پتا چلے گا قوم کو؟ بتائیے جب تک یہ بات نہیں لے کر اٹھو گے. تو جن کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے. یقین کرو میرے بھائیو، یہ جمعہ پڑھنا یہ نہیں بس صرف جمعہ پڑھ لیا جی، یہ سال میں عید گٹھے ہو گئے تھے جی. آپ کو توحید کی دعوت دینی ہے، آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اٹھنا ہے. اور اگر تم جہاد نہیں کرو گے، اس بات کو زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں بناؤ گے، اللہ کی فرم برداری اور اللہ کے راستے میں جہاد اگر آپ کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ شام کو کھانا کیا کھانا ہے، صبح ناشتہ کیا کرنا ہے. سال کی پلاننگ ہے تو بڑی دور کی بات ہے. اگر اتنا بھی معاملہ نہیں ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے یہ ایمان عقیدے کی بات، توحید کی بات، تو اس کے بعد خسارے سے نہیں بچ سکتے. 4 باتیں جو مالک نے سورہ العصر کے اندر کس طرح چھوٹی سی صورت کے اندر کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے جو بچیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ بات ہے. خسارے جہنم سے بچنے کی بات ہو رہی ہے، ابھی جنت کی بہاروں کی بات نہیں ہو رہی یار میرے پیارے بھائیوں. جہنم سے بچنے کے لیے ایمان تو لانا ہے. اگر ایمان کے اندر خرابی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے ہیں، رکوع ہیں، واسطے وسیلے ہیں، چادریں چڑھاوے اور سر میلے ہیں اگر اللہ کے علاوہ، پھر تو ہمیشہ رہو گے، پھر تو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہو گے. اگر یہ ایمان کی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کے بعد اللہ کے بندو عمل صالح جتنے ہیں، والدین کی خدمت ہے، والدین کو اف نہیں کہنا ہے، دھکے نہیں دینے ہیں، برا بلا ایسا ماحول نہیں پیدا کرنا ہے کہ جس سے والدین آپ کے ساتھ ناراض ہو جائیں، بلکہ بچ کے جس طرح ہوتا ہے معاملہ، ایک فرما بردار جس طرح نوکر اپنے وہ کرتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے، اس سے زیادہ والدین کے ساتھ کرنا. اور یاد رکھنا خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی کسی پر احسان نہ والدین پر احسان ہے
نہ کسی اور کا دکھاوا ہے، صرف اپنے آپ کے رب کا حکم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کو توڑنا کس کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ اللہ کا پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا حکم دے رہا، تمہارے کان کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی ہے؟ کس کائنات کے مالک کے حکم کو توڑا جائے؟ کتنا قیمتی ہے یہ حکم۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے چاہیے جو فرما برداری کریں محبت کی وجہ سے، یہ عبادت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے، عبادت کیا چیز ہے پوچھو کبھی؟ اللہ کی فرما برداری محبت کے ساتھ، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ یہ نہیں کہ کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے۔ اگر یہ دکھاوا آ گیا، کوئی لالچ آ گئی، دنیا، پوری دنیا کی دولت بھی لے لو گے، متاع قلیل پر آپ نے فیصلہ کر لیا، اللہ نے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوا، یقین کرو، بہت کچھ تیار کر کے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں اندازہ۔ آج دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، کیوں اتنی لالچیں، یہ وہ، کتنی محنت کرتے ہو تھوڑی سی چیزوں کے لیے، اور کتنی باتیں ہیں جو دل کے اندر، بڑا بادشاہ بھی ہو تو اس کے ناگوار گزرتی ہیں، مزاج کے خلاف کتنی باتیں ہوتی ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کتنی چیزیں ہیں۔ مالک فرماتا ہے تم ایک دفعہ یہ ایک فیصلہ کر لو کہ میرے بندے بن کے رہو گے، تو اس کے بعد مرنے کے بعد ایسی زندگی دوں گا، ایسی زندگی دوں گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ناگواری تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ جوانی ایسی جس پر بڑھاپا نہیں ہے، صحت ایسی جس پر بیماری نہیں ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی بادشاہی، ہمیشہ جو دل کے اندر خیال آئے، جس اضطراری طور پر یا ایک قسم کا غیر ارادی طور پر کوئی خیال آ جائے، اندازہ غیر ارادی تو ارادے کے ساتھ مانگو اور منہ سے زبان سے کہو۔ مالک فرماتا ہے یہ تو بڑی بات ہے، غیر ارادی طور پر اگر دل کے اندر کوئی خیال آ گیا تو وہ بھی مالک تمہارے سامنے پیش کر دے گا، یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور پھر ہمیشہ 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 کی جنت کی بادشاہی ملنے والی اللہ کے بندو، اسی کی خوشخبریاں نبی علیہ السلام اور نبی کی طرح سے دیتے تھے کہ یہ خوشخبری اللہ۔ اب بتاؤ جس کو اتنا کچھ ملنے والا ہے، اب چند دن پہلے اگر اس کو تھوڑی سی پریشانی بھی آ گئی، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا دل خوش ہوگا کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ ایسا سودا کیا ہے۔ یہ جان و مال اسی کی دی ہوئی، یاد رکھنا، اسی کی دی ہوئی ہے، سب کچھ یاد رکھے، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ کبھی بال برابر اپنی طرف، کسی صلاحیت کی طرف، کسی خوبی کی طرف دھیان جاؤ تو اعوذ باللہ پڑھو، یہ مالک کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ کے بندو، اس نے دی ہے، وہ نہ دیتا تو تم یہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے ان صلاحیتوں کو، اس جوانیوں کو اپنے مالک اور خالق کی فرما برداری میں لگاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی فکر کھائے جائے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگو کہ مالک جو کچھ کرنا چاہیے تھا نہیں کر پا رہا ہوں، اس انداز سے اپنے مالک کی فرما بردار بنو، تو اس کے بعد اللہ کے بندو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر۔ اور بالفر یہ ایسی بات ہے کہ نہیں جی بس کچھ لوگ کریں، ہم بعد میں کریں گے۔ کب بعد میں کرو گے؟ مرنے کے بعد کرو گے؟ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ کام نہیں کرو تو پھر عذاب علیم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب عذاب علیم تم برداشت کر سکتے ہو، لیکن چند دن کی زندگی میں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکتے ہو۔ عذاب علیم برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہے، جہنم کی آگ کے اندر رہنا آسان ہے آپ کے لیے۔ اچھا کہ گرمی ہے جی، گرمی میں کون نکلے جی، گرمی کے موسم میں، کبھی سردی کے موسم میں جہنم کی گرمی برداشت کر لو گے؟ اور جی کیا کریں جی، لوگ بڑے ایسے، جی علاقہ ایسا ہے جی، اچھا یہ علاقے کا لوگوں کا پریشر آپ نہیں برداشت کر سکتے، پولیس کا پریشر، فوج کا پریشر نہیں برداشت کر سکتے، تو رب العالمین کی طرف جب فرشتوں کا پریشر ڈالا جائے گا کیسے برداشت کرو گے؟ کیسے برداشت کرو گے بتاؤ؟ سن لیجئے اللہ کے بندو، یہ بالکل بات آپ کے کانوں نے سنی ہے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے کہ یہ کام کرنا یہ آپشنل چیز نہیں ہے، کرو گے تو جنت کی بہاریں پاؤ گے، نہیں کرو گے تو عذاب علیم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس دو ہی باتیں ہیں، میں بالکل صاف اپنے بھائیوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں جو قرآن و حدیث سے میں نے سیکھی بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، جو کہی بات اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مالک، اور کہیں قول و فعل کے تضاد کے اندر ہم نہ پھنس جائیں، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں، یقین کیجیے قول و فعل کے تضاد میں پھنسے، بڑے بڑے دعوے منوں اور ٹنوں کے انہوں نے کیے ہیں، لیکن ایسی دنیا کی طرف پھر جھکے ہیں، یا ایسی پریشر ان کے اوپر پڑے ہیں، یا رشتہ داریوں کی وجہ سے، یا دوستیوں کی وجہ سے، یا حکومت کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی انہوں نے اپنے پاؤں جو ہے رخ تھوڑا تبدیل کر لیا، تھوڑا سا ہٹ گئے۔ ہٹنا نہیں ہے پیچھے، بالکل پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اب آگے ہی بڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی مار دے گا، اور اللہ کے بندوں کوئی مار دے گا تمہاری لاٹری نکل آئی، سمجھو۔ اس طرح صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہیں، جب ایسے راستے میں جیسے ان کو موت آئے تو انہوں نے اعلان کے ساتھ نعرہ بلند کیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو مراد کو پہنچ گیا۔ یہ مرادیں ہوتی تھی، کم از کم ٹارگٹ یہ رکھنا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ تو بتاؤ جو شہید ہونے کی دعائیں مانگے، اور جب لوگ اس کو کہیں ہم تمہیں مار دیں گے، تو بتاؤ وہ کیا سوچے گا؟ وہ کہہ رہا ہے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، مالک مجھے اس راستے میں شہید کر دے۔ مار تو ویسے بھی رہے اللہ کے بندوں، کتنے لوگ نہیں مار رہے، کس طرح مار رہے ہیں، اور کوئی یہ فیصلہ کر لے میں اللہ کی وجہ سے مروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ اگر دل کے اندر شوق ہے تو مالک ایسا ہمارا مالک ہے، ہر لمحے سے واقف اور ہمارے ارادوں سے واقف۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس طرح کسی کا شوق ہے تو اگر وہ عام بیماری میں بھی مرا بستر پر بھی اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے، اسی وقت جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے
ایمان کے اللہ تعالیٰ اس میں اور بڑھائے. مالک مخلص اور باز صلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی. آپ کام کریں اللہ آپ کے ساتھی بنائے گا. دیکھنا کیسے کیسے لوگ آئیں گے, یقین کرو بڑے بڑے باز صلاحیت لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. اب بالکل دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے, بالکل قریب جا رہا ہے معاملہ اللہ کے بندوں. اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر بھی یہ کام ہو کے رہنا, اللہ کسی اور سے لے لے گا. یہ بھی اللہ نے کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں کرو گے, جہاد نہیں کرو گے, تم دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ کے محتاج ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے آ جائے گا. سورہ المائدہ کے اندر فرمایا جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا. جو جہاد کریں گے اور کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے, فلاں کیا کہتا ہے فلاں کیا کہتا ہے, وہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے. مالک میں ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا. تو ہمیں اللہ سے امید ہے, مالک ہمیں لایا ہے اور اللہ اس پر قائم رکھے مالک, اور پیچھے ہم نہ ہٹیں. الحمدللہ ابھی اس مہینے کے آخر میں ہمارا دعوت اللہ کا پروگرام شروع ہوگا وہاں پاکستان میں. ساتھی وہاں بھی جتنے بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں, جو بھی جس طریقے سے کوئی مال لگائے, کوئی جان لگائے, کوئی وقت لگائے, یعنی ایک کوشش, ایک ٹیم ورک ہے اللہ کے بندوں. اللہ کی رضا کے لیے دعائیں مانگیں اپنی جماعت کی. یہ ہماری جماعت ہے. یقین کرو یہ اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا. اللہ کے فیصلے تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ خلوص کے اوپر ہوتے ہیں. اگر خلوص کے ساتھ آپ اٹھو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے, اللہ ایسا مضبوط کر دے گا, ایسا تمہارا روب اور دبدبہ پوری قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. اور یہ کام نے ہونا ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی راستے میں جما دے. رسول کو لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم.